صل على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سورۃ نحل کی آیت نمبر 97 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. آج کا جو مجھے موضوع دیا گیا ہے اعمال صالح، میں کوشش کروں گا کہ اس پر اپنے علم کے مطابق جو ہے وہ روشنی ڈالیں. اللہ مجھے حق بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو حق سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی عمل صالح کرتا ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہو مومن ہو اور وہ ہو بھی مومن، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو طیب پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور فرمایا کہ ہم ان کے عملوں کے ان کو بہترین اجر عطا فرمائیں آخرت کے اندر. اس آیت مبارکہ میں پہلی بات جو اللہ نے بیان فرمائی من عمل صالحا من ذکر او انثی، اس سے پتہ چلا کہ مرد اور عورت کے عمل کے اندر، یعنی اگر کوئی مرد نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو اس جیسے عمل کو اگر کوئی عورت کرتی ہے تو ان دونوں کے عملوں میں فرق نہیں، یعنی اجر میں فرق نہیں ہوگا. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اعمال صالح کے لیے ایک شرط عائد کر دی، اور وہ شرط کیا ہے کہ وہ مومن ہو. اعمال صالح جو ہے وہ ایمان کے بغیر ممکن ہی نہیں، وہ اعمال صالح کہلا ہی نہیں سکتا جب تک ایمان مکمل نہ ہو. تو ایمان پر میرے بھائی نے تھوڑی روشنی ڈالی تو میں مختصر طور پر اس پہ بات کرتا ہوں. ایمان کے متعلق ہمارے معاشرے میں کچھ نظریات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زبانی کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیا جائے تو یہ نجات کے لیے کافی ہے. یعنی جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ قیامت والے دن خواہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر ہی وہ جنت میں جائے گا، خواہ وہ عمل کرے یا نہ کرے. اسی طرح ایک دوسرا عقیدہ ہے کہ ایمان کی تصدیق، ایمان کے مطلب ہے تصدیق کرنا. معنی کیا ہے؟ تصدیق کرنا. تو دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، جیسے کہ ہمارے معاشرے کے اندر تصوف کے پیروکار جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ اعمال
یعنی یہ ظاہری نماز روزہ حج زکوٰۃ ادا کرنے کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں؟ چلے کاٹتے ہیں، مختلف وظیفے کرتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔ تو یہ دونوں طریقے، یہ دونوں باتیں جو ہے وہ نامکمل ہیں۔ اعمال صالح کے لیے زبان سے اقرار بھی لازمی ہے، اعمال صالح کے لیے دل سے تصدیق بھی لازمی ہے، اعمال صالح کے لیے عمل جو ہے صالح عمل، سنت کے مطابق عمل، جب یہ تینوں چیزیں شامل ہوں گی تو پھر عمل صالح بنے گا۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے فرمایا وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، حق کے ساتھ نازل ہوئی۔ یعنی یہ یہودی، یہ عیسائی جن کو پہلے کتاب دی گئی، وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کتاب کو مانتے تھے، یقین رکھتے تھے کہ اللہ کی نازل کردہ ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب بیٹوں سے بڑھ کر بھی والدین کو کسی کے بارے میں کوئی یقین ہو سکتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن سلام جو کہ پہلے یہودی تھے بعد میں مسلمان ہوئے، ان سے پوچھتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام کیا جب آپ یہودی تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو آپ کو اتنا ہی یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں بے شک ہمیں اتنا ہی یقین تھا، بلکہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر یقین تھا۔ یعنی اپنی اولاد کے بارے میں کسی کے ذہن میں یہ شک ہو سکتا ہے کہ خاوند جو ہے وہ کسی معاش کے ذریعے سے سفر میں گیا ہے، باہر گیا ہے، تو پیچھے سے عورت نے کوئی خیانت کر ڈالی ہو، اس کے بارے میں کوئی شک گزر سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ کیا اس تصدیق کی وجہ سے، اس یقین کی وجہ سے اہل کتاب جو ہے وہ قرآن میں ان کو مومن کہا گیا؟ نہیں کہا گیا۔ تو پتہ چلا کہ صرف دل سے تصدیق کر لینے سے اور زبان سے اقرار کر لینے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تیسری چیز اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ فرمایا اگر یہ پھر جائیں، یعنی زبانی طور پر دعوے کرتے پھریں، دل سے یقین رکھتے پھریں، لیکن جب اطاعت کا معاملہ ہو، عمل کا معاملہ ہو، تو پھر کیا کریں کہ اعراض کریں، عمال سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو فرمایا اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا، اللہ ایسے لوگوں کو کافر کہہ رہا ہے جو نبی کی اطاعت کو چھوڑ دیتے ہیں، جو عمل صالح کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں ایک اور آیت میں آپ کو سورۃ حجرات کی آیت ہے وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا، اور یہ عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا، اے نبی کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے، وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، لیکن یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، اسلام کو ہم نے قبول کر لیا۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں کے اندر داخل ہی نہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ ہے وہ ظاہری ایمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دو ادوار تھے، ایک مکی اور ایک مدنی۔ مکی دور کے اندر جب کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو وہ سب سے پہلے ایمان لاتا تھا۔ ایمان کیسے لاتا تھا؟ اس کو پتا تھا کہ جو ہی میں نے کلمہ پڑھا تو مجھے مار پیٹ شروع ہو جائے، میرے اوپر ظلموں سے آتیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو
تو اس وقت جو بھی کلمہ پڑھتا تھا وہ سوچ سمجھ کر یقین کے ساتھ کلمہ پڑھتا تھا۔ تو اس کے بعد جب مدینہ کی باری آئی، مسلمان ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، تو وہاں مدینے جانے کے بعد وہ مختلف قبائل جو تھے ان کا اگر کوئی سردار ایک قبیلے کا مسلمان ہو جاتا تو پورے کا پورا قبیلہ ان کے ساتھ مسلمان ہو جاتا۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ ظاہری ایمان لائے تھے، ظاہری اسلام قبول کیا تھا ان لوگوں نے، لیکن ایمان ابھی ان کے دلوں میں نہیں اترا تھا۔ تو اللہ ان کے متعلق بیان فرما رہا ہے، فقالت الاعراب آمنا، یہ عرابی، یہ دیہاتی، یہ بدو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ کہو ہم نے اسلام قبول کر لیا، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اور آگے فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کوئی چیز کم نہیں کرے۔ تو پتہ چلا کہ صرف ایمان کا دعویٰ کرنے سے بیڑا پار نہیں ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ تینوں چیزیں موجود ہیں، زبان سے اقرار بھی موجود ہے، دل سے یقین بھی ہے، اور عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن عمل کے اندر کیا کرتے ہیں؟ اگر 10 حکم اللہ کے ہمارے سامنے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ 5 کو مان لیا اور 5 کو چھوڑ دیا۔ تو اس کے اندر کون سی بات آ جاتی ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو، بعض کا انکار کر دیتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایسا عمل کرے گا، کتاب کے کچھ حصوں کو مان لیا، کچھ کو چھوڑ دیا، اللہ کے کسی ایک حکم کو مان لیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کی جزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل کر دے گا، اور قیامت والے دن اشد العذاب، شدید عذاب میں داخل کرے گا۔ اب مزید غور کریں اس پر کہ اللہ کے جو 10 حکم ہمارے سامنے آئے تھے ان میں سے 5 کو مانا اور 5 کو چھوڑ دیا، تو یہ کس کے کہنے سے ہم نے چھوڑا؟ اگر 5 حکموں پر عمل کیا ہم نے تو یہ کس کے کہنے پر کیا، اور 5 حکموں کو اگر چھوڑا ہے تو یہ کس کے کہنے سے چھوڑا ہے؟ تو میرے بھائیوں یہاں غور کا مقام ہے، جن حکموں کو ہم نے کیا وہ اس لیے کیا کہ ہمارے دل نے جو ہے ان کو پسند کر لیا، اور جن کو چھوڑ دیا اس لیے چھوڑا کہ ہمارے دل نے ان کو پسند نہیں کیا۔ تو ہمارا حاکم کون ہوا؟ ہمارا حاکم ہمارا نفس ہوا، جس کے تابع ہیں ہم، جس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اگر یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ایمان میں اطاعت میں کمی ہے، اللہ کے کچھ حکم مان رہے ہیں، کچھ کو چھوڑ رہے ہیں، تو پھر بھی خدشہ ہے کہ کہیں ہمارا شمار جہنمیوں میں نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بیان فرمائی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اب بات ہو رہی تھی کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے، اور عمل صالح تبھی عمل صالح بنتا ہے جب یہ تینوں باتیں جو ہیں وہ جمع ہو جائیں۔ اور پھر یہی نہیں،
اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھے تیتر اور آدھے بٹیر نہ بنو کہ جو حکم اپنی مرضی کے تھے وہ مان لیے اور جن کو دل نے پسند نہ کیا ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ ہمیں کیا حکم کرتا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم اس معاملے میں کوتاہی کر رہے ہیں تو کس کا حکم مان رہے ہیں؟ شیطان کا، اپنے نفس کا حکم مان رہے ہیں۔ تو اعمال کی شرائط کے اندر جو ہے اس کے اندر سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ خالص نیت ہے، دوسرے نمبر پر عمل سنت کے مطابق۔ اگر عمل سنت کے مطابق ہوگا تو اعمال صالح ہے، ورنہ اس میں کمی ہے۔ اور تیسری چیز ریاکاری سے پاک عمل، یعنی ہمارا عمل جو ہے، خواہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، تو وہ کس لیے رکھیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ لیکن معاملہ کچھ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اگر ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو سائڈوں پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے میں مسجد میں جا رہا ہوں۔ اگر نہیں پتہ چل رہا تو پھر کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی کو آواز دیں، بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، چلو آؤ مسجد چلیں۔ دکھاوے کی بہت سی شکلیں ہیں۔ اگر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے بھائی آج روزہ بہت لگ رہا ہے، یعنی لوگوں کو پتہ چلے کہ میں روزہ دار ہوں۔ جبکہ اللہ نے قرآن میں یہ بات بیان فرمائی تھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تو کیا دکھاوے سے پرہیزگاری آئے گی؟ تو دکھاوے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان گرامی بھی ہے۔ آپ نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ من صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ اور من تصدق یرائی، جس نے صدقہ خیرات کیا دکھاوے کے لیے، فرمایا اس نے شرک کیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر سورۃ بقرہ کے اندر بیان فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہاں خطاب مومنوں کو اللہ نے کیا، فرمایا اے مومنوں، اپنے صدقات خیرات احسان رکھنے کے لیے لوگوں کو ایذا دینے کی غرض سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے جو ہے وہ مال خرچ کرتا ہے۔ یعنی صدقات اور خیرات بھی تم کرتے ہو لیکن دکھاوے کی خاطر کرتے ہو، تو کیا ہے تمہارے وہ صدقات اور خیرات جو ہیں وہ ضائع ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اپنے صدقات اور خیرات کو احسان رکھنے کے لیے، لوگوں کو ایذا دینے کے لیے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ اور اللہ روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کی سی ہے۔ اب دیکھیں اس کی مثال بھی دے دیں، جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا نہیں برس کر اسے صاف کر ڈالا، یعنی اس کے صدقات، اس کی اس نیکی کا مثال اللہ دے کر بتا رہا ہے کہ اس کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی چٹان پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو، زور کا میਂہ برسے اور اس کو صاف کر ڈالے، اس میں کچھ بھی باقی نہ بچے۔ اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو میرے بھائیوں، عمل صالح کے لیے یہ تیسری شرط ہے کہ ریاکاری سے پاک عمل ہونا چاہیے۔
اور جو اعمال کو برباد کر دینے والی باتیں ہیں، اب ان سے بچنا بھی لازم ہے، تاکہ ہمارے اعمال جو ہیں ان کا صلہ ہمیں اللہ کے پاس قیامت والے دن مل سکے۔ تو اللہ رب العزت نے اعمال کو بربادی سے بچانے کے لیے قرآن میں جو احکام نازل فرمائے ہیں ان میں سب سے پہلا حکم کیا ہے کہ عمل تمہارے ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر شرک ملاوٹ ہوگی تو عمل صالح جو ہے وہ عمل صالح نہیں رہے گا، عمل برباد ہو جائے گا۔ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کوئی ایمان کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرے گا اس کے عمل ضائع ہے اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی بیان فرمائی، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ہم نے آپ کی طرف بھی یہ وحی بھیجی ہے اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی بھیجی تھی۔ کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، اعمال کو برباد کر دینے والے چیزیں عملوں سے بچو۔ اس کے آگے ایک اور عمل ہے جس سے عمل برباد ہو جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ بدعت۔ جو انسان بدعت اختیار کرتا ہے وہ اس کو ثواب سمجھ کر رہا ہوتا ہے اور اس کا اسے جان چھڑانا بہت ہی مشکل ہے۔ اور اللہ قرآن میں یہ بات بیان فرما رہا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، سورۃ کہف۔ اے نبی کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اعمال کے اعتبار سے خسارے میں رہنے والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کے اعمال دنیا کی صحیح، دنیا کی کوششیں دنیا میں ہی برباد ہو گئی۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو بہت نیک عمل کر رہا ہوں۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دی جاتی ہے اور اس کو باعث ثواب سمجھا جاتا ہے۔ 11ویں کی نیاز دی جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منایا جا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانیاں تک لوگوں نے شروع کر رکھی ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ یہ ہماری امت کس حد تک آگے بڑھ رہی ہے۔ بدعت کے معنی ہے ہر نئی چیز۔ ایک ہوتی ہے سنت ہوتی ہے نبی کا طریقہ، اور سنت کے الٹ چیز ہے بدعت، جو سنت سے ثابت نہ ہو اس کو بدعت کہتے ہیں، سنت کے مخالف چیز۔ اور ایسا عمل جس کو ثواب سمجھ کر کیا جائے اور اس کی اصل جو ہے وہ دین کے اندر نہ ملے اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، تمام بدعات جو ہیں وہ گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں جہنم میں جائیں گی۔ اب غور کریں کہ یہ قربانی جو نبی کے نام کی دی جا رہی ہے، اس دن کی وساطت سے دی جا رہی ہے، وہ اللہ کے نام کی ہے یا نبی کے نام کی؟ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، فرمایا ہم نے تمہارے لیے مردار کو حرام کر دیا، بہتا ہوا خون حرام کر دیا، خنزیر کا گوشت تمہارے لیے حرام کر دیا، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیزیں جو غیر اللہ کے نام کی دی جائیں، وما ذبح علی النصب، جو آستانوں پر ذبح کیے جائیں وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز، یہ غیر اللہ کے آستانوں پر ذبح کیے جانے والے جانور، یہ سب کیا ہے؟ یہ مومن کے لیے حرام ہے۔ تو اس بدعات کے اندر ہو کیا رہا ہے کہ صرف ایک غلطی نہیں ہے، بہت سی غلطیاں ہیں۔ لوگ چراغاں کر رہے ہیں، لوگ بڑے بڑے کیک بنا کر جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ دن جو ہے
نبی کی ولادت کا دن یہ کن لوگوں نے منایا؟ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن منایا۔ تو آج اگر ہم بھی اپنی نبی کی ولادت کا دن مناتے ہیں تو کیا ہم ان سے تشبیہ نہیں کر رہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ضمن میں نہیں آ رہے جس میں اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوگا؟ تو ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ عام طور پر لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، نبی کی ولادت کا دن منا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم کیا ہے۔ حکم تو یہ تھا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کی 23 سالہ زندگی گزاری، اس کے اندر آپ نے اپنی ولادت کا جشن منانے کا حکم دیا، یا صحابہ نے خود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن منایا؟ قطعاً کوئی روایت نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں، بلکہ آپ کے اس دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد صحابہ کرام جو ہیں ان سے ہمیں کوئی ایسا دن جو ہے وہ ثابت نہیں۔ صحابہ کرام کیا، ان کے بعد تابعین سے، تبع تابعین سے کسی سے بھی یہ دلیل نہیں ملتی کہ انہوں نے یہ دن منایا۔ تو اس دن کو منانا جو ہے وہ شریعت نہیں، شریعت کے خلاف بدعت ہے، اور بدعت سے بچنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور چیز کا خیال رکھیں کہ یہ جو حلوے مانڈے جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور ہم اگر یہ کہیں کہ بھائی ہم تو کھاتے نہیں، لیکن کیا ہے کہ گھر میں کوئی دے جائے تو گھر والے کھا لیتے ہیں۔ تو یہاں غور کرنا چاہیے کہ یہ جس طرح ہمارے لیے حرام ہے، ہمارے بال بچوں کے لیے بھی حرام ہے، تو انہیں بھی منع کرنا ہے کہ یہ حلوے وغیرہ، یہ شیرینیاں نہیں کھانا۔ اور اگر آپ کھانا شروع کر دیں گے تو پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق رہا؟ اللہ قرآن میں جو میرے بھائی نے آیت پڑھی تھی کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، فرمایا جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے۔ طاغوت ہر وہ شخص ہے جو دین کے خلاف عمل کرتا ہے، دین کے خلاف عمل کرنے کا حکم کرتا ہے، خواہ وہ مولوی کی شکل میں ہو، کسی سیاستدان کی شکل میں ہو، کسی حکمران کی شکل میں ہو، کسی امیر کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو۔ جو دین اسلام کے خلاف عمل کرتا ہے، دوسروں کو عمل کرنے کا حکم کرتا ہے، وہ طاغوت ہے۔ اور جس طرح ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ کے اندر لا نفی ہے کہ سب سے پہلے تمام الہوں کی نفی کر دو جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، جن کی اللہ کے علاوہ جن کا حکم مانا جاتا ہے، ان تمام کی نفی کرنی ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اس کے بعد ہے اللہ پر ایمان۔ تو اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانَهُم بِالظُّلْمٍ، اور انہوں نے اپنے عمل کے اندر ظلم کی ملاوٹ یعنی شرک کی ملاوٹ نہیں کی، فرمایا اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں اللہ نے امن کی جگہ رکھی ہوئی، اور یہی سیدھے راستے پر ہے۔ تو یہ معاملہ تو اعمال کا ہے۔ بہرحال اعمال کے سلسلے میں ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، والعصر زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام انسانیت گھاٹے میں، خسارے میں۔ خسارے سے بچنے کے لیے اب کرنا کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، بچنے والے کون لوگ ہیں؟ تمام لوگ خسارے میں جانے والے ہیں، مگر بچیں گے کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائیں گے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں گے۔ اور عمل صالح وہ عمل ہے جو شرک، کفر، بدعات، خرافات سے پاک عمل ہو، وہ عمل صالح ہے۔
ملاوٹ والا عمل نہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، لوگوں کی اکثریت اللہ پر ایمان رکھتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ ملاوٹ والا ایمان جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ خسارے سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرنا ہے، اور تیسری بات تواصی بالحق و تواصی بالصبر۔ یہ چار چیزیں ہیں، اور اگر غور کیا جائے تو ایمان کے ساتھ جو تین چیزیں بتائی جا رہی ہیں وہ حقیقت میں ایمان ہی کا حصہ ہیں۔ وہ کس طرح؟ اگر کسی شخص کا ایمان مکمل ہوگا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ عمل کیے بغیر رہ جائے۔ وہ نیک عمل ضرور کرے گا، صالح عمل ضرور کرے گا، اور اگر وہ صالح عمل کرتا ہے تو جب وہ خود عمل کر رہا ہے تو پھر سنت کے خلاف کسی کو عمل کرتے ہوئے دیکھے گا تو اس کو روکے گا ضرور۔ تواصی بالحق کا فریضہ ضرور ادا کرے گا۔ تو جب وہ تواصی بالحق کا فریضہ ادا کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑیں گی، کیونکہ کفر زیادہ ہے، کفر عام ہے۔ تو کفر کی جب مخالفت سننا پڑے گی، ان کی باتیں سننا پڑیں گی، تو پھر اس پر صبر کرنا جو ہے وہ ہے تواصی بالصبر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں ایک اور بات جو ہے وہ قابل غور ہے کہ ہم جب سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا ایمان بھی مکمل ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں سنت کے مطابق، تو اب کیا ہے کہ اب ہمارے لیے جو ہے وہ خوشحالی ہونی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے نا، من عمل صالحا من ذکر او انثی فهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم ان کو زندگی دیں گے پاکیزہ، پاکیزہ زندگی اللہ تعالیٰ بسر کرائیں گے۔ اور وہ زندگی کیسی ہوگی؟ وہ زندگی سکون والی زندگی ہو، اطمینان والی زندگی ہو، خواہ وہ کوئی غریب ہی کیوں نہ ہو۔ آج آپ غور کریں کہ ایک شخص ایمان والا ہے اور ایک شخص وہ ہے ایمان کے باوجود، ایمان کے ساتھ ساتھ غریب بھی ہے، ایمان بھی مکمل ہے، عمل بھی کر رہا ہے، اور وہ سکون میں ہے، بے شک غربت ہے۔ سکون کیوں ہے؟ سکون اس وجہ سے ہے کہ اسے پتہ ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے قیامت والے دن اس کا بدلہ ضرور دیں گے، اور پھر دنیا کے اندر اس کی زندگی جو ہے وہ پاکیزہ زندگی کیسے ہے؟ کیونکہ اللہ تو فرما رہا ہے میں اسے پاکیزہ زندگی ہم بسر کرائیں گے۔ وہ پاکیزہ زندگی اس لیے ہے کہ وہ شرک و کفر سے دور رہے گا۔ جب وہ کفر و شرک سے دور رہے گا، خرافات سے، بدعات سے دور رہے گا، تو پھر اس کی زندگی کے اندر یہ جہالتیں، یہ گمراہیاں، یہ نافرمانیاں جو ہیں جب اس سے بچے گا تو زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا۔ اس کے برعکس ایک دوسرا شخص ہے کہ ہے وہ امیر کبیر، مال و دولت کی فراوانی ہے، لیکن کیا ہے کہ سکون نہیں۔ کیوں سکون نہیں؟ کیونکہ اس کا عمل اللہ کی کتاب کے خلاف ہے، نبی کی سنت کے خلاف ہے، اس کا ایمان نامکمل ہے، اس کے دل کے اندر جو ہے وہ تڑپ، ایک کسک جو ہے وہ لگی رہتی ہے، وہ جسے ہم کہتے ہیں نا نفس لوامہ، وہ ملامت کرتا رہتا ہے۔ اور اللہ بھی قرآن میں بیان فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہماری کتاب سے، ہمارے ذکر سے منہ پھیرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں۔ تنگ زندگی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اسے غربت دے دیں گے، تنگ زندگی سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر قلق رہے گا، پریشان زندگی گزارے گا۔ تو میرے بھائیو، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اور فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ان کے دنیا کے کیے ہوئے عملوں کا بہترین بدلہ قیامت والے دن ان کو دیں گے۔
اب ایک اور بات اعمال کی اصلاح کے سلسلے میں، ابھی باتیں تو بہت ہیں جو کرنے والی ہیں، لیکن میں اپنی باتوں کو جو ہے وہ مختصر کرتا ہوں۔ ہم اپنے اعمال کی جو اصلاح ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اعمال کی اصلاح کے لیے ہمیں قرآن سے ایک آیت جو ہے وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت یہ بات بیان فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بات کرو تو سیدھی کرو۔ اب دیکھیں اعمال صالح جو ہیں وہ کیسے بہتر ہوتے ہیں۔ اللہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بات کرو سیدھی صاف، کجی سے پاک، اس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو۔ جس طرح ایک تیر کو نشانے پر لگانے کے لیے سیدھا کیا جاتا ہے تاکہ وہ سیدھا اپنے نشانے پہ لگے، اس طرح تمہاری بات بالکل سیدھی ہونی چاہیے، اس میں کوئی کجی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا اگر تمہاری بات ایسے ہوگی تو پھر اللہ فرما رہا ہے یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے، تمہارے اعمال صالحہ بن جائیں گے۔ اور صرف یہی نہیں، تمہارے اعمال ہی درست نہیں بنیں گے، فرمایا وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اس سے بڑھ کر بھی کسی چیز کی ضرورت ہے ہمیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ فرما رہے آگے فَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، تو بے شک اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی مراد کو پہنچا۔ اب دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ رواج چل نکلا ہے کہ جب کوئی کسی سے کوئی معاملہ کرتا ہے تو جب بات کرتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی جھوٹ ضرور ملاتا ہے۔ اگر جھوٹ نہیں ملاتا تو پھر کیا کرتا ہے، بات کو گول کر کے بتاتا ہے تاکہ سامنے والا جو ہے وہ مجھ پر ناراض بھی نہ ہو، خفا بھی نہ ہو، اور اندر کچھ ہوتا ہے اور زبان سے کچھ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ زبانی کسی سے بات کچھ کر رہا ہے اور جو اندر بات ہے وہ کسی دوسرے سے کوئی اور کر رہا ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جو اندر کی بات ہے جس کو بتائی ہوتی ہے وہ جب دوسرے شخص کو بتا دیتا ہے تو پھر ذلت ہوتی ہے۔ تو اس ذلت سے بچنے کا بہترین راستہ یہی ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، قولوا قولا سدیدا۔ تو جب ہم سیدھی بات کریں گے تو پھر ہمیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، ہم جس سے ملیں گے بے خوف ہو کر ملیں گے، جس سے بات کریں گے بے خوف ہو کر بات کریں گے، اور اللہ کے حضور بھی اطمینان ہوگا، کیونکہ ہمارا دل صاف ہے، زبان بھی صاف ہے، دل بھی صاف ہے، ایمان مکمل ہے، کوئی خدش نہیں ہے، ہماری زندگی کے اندر سکینت ہی سکینت ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اس سے ہمارے اعمال کی اصلاح کا بہت کمال نسخہ ہے۔ جب ہم اپنی زبان کو، اپنی بات کو درست کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے تمام اعمال جو ہیں وہ اس سے درست ہو جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں میں ایک حدیث جو ہے، ایک روایت جو ہے وہ بیان کرتا ہوں، اس کا مفہوم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور آپ لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے، اور نصیحت میں آپ نے یہ بات کی کہ 5 چیزوں سے فائدہ اٹھا لو، 5 چیزوں سے پہلو ہے۔ وہ چیزیں کون سی ہیں جن سے فائدہ اٹھانا ہے؟ فرمایا حیات کا قبل موت کا،
زندگی سے فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو موت آتے وقت جب موت آئے گی تو پھر عمل جو ہے وہ کوئی عمل کا موقع نہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات بیان فرمائی ہے، جو لوگ دنیا کے اندر غلطیاں کرتے رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو پھر کیا کہتا ہے؟ قال رب ارجعون، اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کر لوں، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، وہ عمل جن کو میں نے چھوڑ رکھا تھا۔ تو اللہ وہاں کیا کہے گا؟ اللہ کہے گا کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو ایک تمہاری بات ہے جس کے تم قائل ہو۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر جب کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہمارا دل ملامت کرتا ہے، تو ہم کرتے ہیں کہ اللہ اب معاف کر دے، اب دوبارہ نہیں کروں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ وقت گزرتا ہے، وہی غلطی دوبارہ کر دیتے ہیں، اور اسی طرح ہماری زندگی گزر جاتی ہے، یعنی غلطیوں سے باز نہیں آتے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو تم مہلت مانگ رہے ہو، انہا کلمۃ، یہ تو تمہاری ایک بات ہے، ہوگا قائلھا، جس کے تم قائل رہے ہو۔ دنیا میں بھی تم ایسے ہی کہتے تھے کہ اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا، تو اب بھی اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو اب کیا ہوگا؟ اب پھر بھی تم ایسے ہی کرو۔ تو جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو میری بھائیوں پھر مہلت ختم ہے۔ تو اس سے پہلے پہلے کہ موت آ جائے اپنے ایمان کی، اپنے عمل کی اصلاح کر لو۔ سورۃ المنافقون کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اور جو مال ہم نے تمہیں دیا اس میں سے اس وقت سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، تمہارے پاس موت آ جائے۔ جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو پھر انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ میں کس مقام پر کھڑا ہوں۔ تو اللہ اس وقت کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس وقت سے پہلے پہلے خرچ کر لو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے، کہ جب کسی کے اوپر موت کا وقت آ جائے فَيَقُولُ، پھر وہ کہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں صدقہ خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ اعمال کے بارے میں بات بہت سی ہونے والی باقی تھی، بہرحال میری یہ تقریر جو ہے یہ ادھوری ہے، تو میں ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ سورۃ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں، قریب ہی، جلد ہی۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو توبہ جو ہے وہ قبول فرماتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔
تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم سے جب بھی گناہ ہو اللہ سے توبہ کریں اور آئندہ ہم سے وہ غلطی نہ ہو. یعنی نہ سمجھے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے. ہم جذبات کی رو میں بہہ کر ایسی کوئی غلطی نہ کریں. اللہ ہمیں غلطیوں سے محفوظ رکھے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.